كان كل عين منقسما لا إلى نهاية لم يكن الخردلة أصغر من الجبل لأن كل منهما غير متناهي الأجزاء والعزم والصغر إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها وذلك إنما يتصور في المتناهي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقوا ادلتی اثبات الجزء یہ بیان کی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مشائخ کے ہاں سب سے زیادہ مشہور دو وجہ ہیں. پہلی وجہ، اگر ہر عین منقسم ہو لا الہ نہایہ علی ما قالہ الفلاسفہ، اگر ہر عین منقسم ہو لا الہ نہایہ تو اب صغر و کبر جو ہے اس کا تحقق نہیں ہوگا. ایک رائی کا دانہ ہے اور ایک پہاڑ ہے، ان کے چھوٹے بڑے ہونے کا، ایک سے ایک کا چھوٹا ہونا اور دوسرے کا بڑا ہونا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. صغر و کبر متحقق نہیں ہوگا. توجہ ہے؟ کیونکہ آپ سمجھیں کہ صغر و کبر جو متحقق ہے وہ کس سے ہے؟ وہ اجزاء کی قلت و کثرت سے ہے. جس کے اجزاء تھوڑے ہیں وہ صغیر ہے، جس کے اجزاء زیادہ ہیں وہ کبیر ہے. 10 اینٹیں ایک جگہ رکھیں اور 50 رکھیں، 10 اینٹوں سے ایک دیوار بنے، 50 اینٹوں سے ایک دیوار بنے، 50 اینٹوں والی 10 اینٹوں والی سے بڑی ہے. ایسی ہے. تو اب جس کے اجزاء زیادہ وہ اصغر اکبر، جس کے اجزاء کم وہ اصغر. تو اب یہ کمی بیشی کا جو تصور ہے وہ متناہی میں ہے نا، غیر متناہی میں تو تصور ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ غیر متناہی میں تصور ہی نہیں کمی بیشی کا. غیر متناہی سے کم ہوتا ہی نہیں ہے. غیر متناہی سے زیادہ یہ بھی نہیں ہے. غیر متناہی تو غیر متناہی ہے. کمی بیشی کا تصور متناہی میں ہے، غیر متناہی میں نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اب ایک رائی کا دانہ پہاڑ سے چھوٹا ہو اور پہاڑ اس سے بڑا ہو، یہ ہو نہیں سکتا اگر ان کو اجزاء لا متناہیہ سے مرکب مانے. سو ماننا پڑے گا کہ ان کی اجزاء متناہی ہیں. جو رائی کا دانہ ہے اس کے اجزاء متناہی ہیں، تھوڑے ہیں. جو پہاڑ ہے اس کے اجزاء متناہی ہیں، زیادہ ہے، اس سے وہ بڑا ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھئی اس کی دو وجہ زیادہ مشہور ہیں مشائخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. سب سے زیادہ مشہور یہ دو وجہ ہیں. وہ دو وجہ کون سی ہیں؟ غور کریں. پہلی وجہ کہ اگر ہر عین منقسم ہو لا الہ نہایہ تو اب رائی کا دانہ جو ہے وہ پہاڑ سے چھوٹا نہیں ہو سکے گا. کیونکہ چھوٹا پن بڑا پن اس کا معیار و مدار کیا ہے؟ اجزاء کی کمی زیادتی. اجزاء کی کمی زیادتی کا تحقق کس میں ہے؟ متناہی میں. غیر متناہی میں ہے ہی نہیں. جب ان کے اجزاء غیر متناہی تو کمی بیشی کا تصور نہیں. کمی بیشی کا تصور نہیں تو پھر چھوٹے پن بڑے پن کا تصور نہیں. دونوں برابر ہونے چاہیے. حالانکہ ان کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا یہ اجلا بدیہیات سے ہے. سمجھو بات کو. سو ماننا پڑے گا کہ ہر عین منقسم لا الہ نہایہ نہیں ہے بلکہ ایک نہایت ہے اور وہی جو ذلایت جزا ہے. سمجھے نہیں؟ مانا کریں. سب سے زیادہ مشہور ہے مشائخ کے یہاں دو وجہ ہیں. پہلی یہ کہ اگر ہر عین منقسم ہو لا الہ نہایہ، نہ ہوگا رائی کا دانہ پہاڑ سے چھوٹا، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک غیر متناہی اجزاء ہے اور بڑا پن اور چھوٹا پن وہ اجزاء کی کثرت و قلت سے ہے. اور یہ متصور ہے متناہی میں. غیر متناہی میں جو ہے نا وہ کثرت و قلت کا تصور نہیں ہے. توجہ ہے نہیں؟ بات ہے ذہن میں. یہ پہلی وجہ بیان ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک دو خارجی سوال سمجھ لیں. انہوں نے کہا نا اشہرھا، سب سے زیادہ مشہور یہ ہے. تو اس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں بھائی سب سے زیادہ مشہور ہونا ان کا ہمیں تسلیم نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ ہم تو جنہیں پڑھتے وہ زیادہ مشہور ہے.
جنہیں ہم پڑھتے ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں. تمہیں ذہن میں نہیں ہوگی. مطلب میں جب ہدایت الحکمت پڑھاتا ہوں تو اس کی پہلی فصل میں ان کا رد و ابطال کرتا ہوں. سمجھے بات کو. اور زیادہ تر میں جس برہان کا ذکر کرتا ہوں یہ ماقبل میں جو انہوں نے بیان کی ہے اس کا بیان کرتا ہوں. اس پر جو اعتراض انہوں نے کیا اس کا جواب بھی دیتا ہوں. سمجھ رہے ہو بات کو. تو ہمارے لیے تو مشہور وہ ہوگی, انہوں نے مشہور ان دونوں کو کہا ہے. سمجھے بات کو. تو یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ کہ یہ جو شہرت ہے اس کا تعلق زمان و مکان کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھے بات کو. آپ چلے جائیں عرب ممالک میں چلے جائیں, مصر میں چلے جائیں, وہاں پر ایک چیز مشہور ہوگی, آپ کے یہاں مشہور نہیں ہوگی. سندھ میں مشہور ہے, پنجاب میں مشہور نہیں, پنجاب میں مشہور ہے, بلوچستان میں مشہور نہیں ہے, بلوچستان میں مشہور ہے, KPK میں مشہور نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. اچھا مشہور ہے, آج مشہور ہے, کل مشہور نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. تو یہ شہرت ہے اس کا تعلق زمان اور مکان دونوں سے ہوتا ہے. تو انہوں نے اشہر کہا اس دور میں اور اس جگہ پر. اب وہ دور نہیں ہے, وہ جگہ نہیں ہے, تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے. آپ کے یہاں مشہور کوئی اور ہے, جگہ اور ہو چکی ہے, زمانہ اور ہو چکا ہے. وہی جگہ ہو, زمانہ بدل جائے, زمانہ وہی ہو, جگہ بدل جائے, تو جب بھی شہرت میں فرق پڑ جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. تو لہٰذا یہ جو اشر کہا اس دور اور اس مقام کے لحاظ سے کہا. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات انہوں نے جو کہا نا بھائی جو قلت و کثرت ہے اس کا تصور متناہی میں ہے, اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ قلت و کثرت کیا ہے, وہ تو غیر متناہی میں بھی پائی جاتی ہے. آپ غور کریں, مثال کے طور پہ اعداد ہیں غیر متناہی. آپ ایک سلسلہ اعداد کا 1 سے شروع کریں اور دوسرا سلسلہ 10 سے شروع کریں, ہیں غیر متناہی. سمجھے بات کو. تو ایک سلسلہ آپ 1 سے شروع کریں, دوسرا 10 سے شروع کریں, تو بڑا کون سا ہوا؟ 1 والا, کیونکہ اس کے 10 اجزاء اس میں زائد ہو گئے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی قلت و کثرت متناہی میں یا غیر متناہی میں بھی ہو گئی؟ نہیں سمجھے بات کو. یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب سمجھے, اس کے 2 جواب سمجھے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ قلت و کثرت متناہی میں ہوتی ہے, غیر متناہی میں نہیں ہوتی. اس اصل میں غیر متناہی ایک ہے بمانا لا تقف عند حد, اور ایک ہے موجود بالفعل. وجہ ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا بھائی قلت و کثرت متناہی میں ہوتی, غیر متناہی میں نہیں. غیر متناہی میں ہم قلت و کثرت نہیں مان رہے, ذہن میں رکھنا, موجود بالفعل میں. وجہ ہے موجود بالفعل میں ہم قلت و کثرت نہیں مان رہے. ٹھیک ہو گیا. اگر موجود بالفعل ہو اور قلت و کثرت بھی ہو تو پھر غیر متناہی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. بات سمجھے. یہ بات ضرور ذہن میں رکھنے لائق ہے, کیونکہ اس پر یہ جو اعتراض ہے مشہور ہے, جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں ملا حسن وغیرہ میں بھی جب گفتگو کرتا ہوں تو اس میں بھی یہ بات بیان کرتا ہوں بھائی جو کمی بیشی ہے اس کا تصور متناہی میں غیر متناہی میں نہیں ہے. سمجھے بات کو. یہ جو اعتراض ہے یہ اعتراض اس, کیونکہ جو عدد ہے نا, عدد غیر متناہی بمانا لا یقف عند حد, عدد جو مراتب اعداد موجود ہیں وہ سارے کے سارے متناہی ہیں, لیکن کوئی ایسا مرتبہ نہیں جہاں جا کے سلسلہ اعداد ختم ہو جائے. پانی پلانا بیٹا, یہ لو, جہاں سلسلہ اعداد رک جائے اور آگے نہ چل سکے, ایسا کوئی مرتبہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. تو لہٰذا یہ غیر متناہی بمانا لا یکف عند حد. تو ہم نے جو کہا کہ غیر متناہی میں قلت و کثرت کا تصور نہیں ہے, غیر متناہی موجود بالفعل میں. نہیں سمجھے. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز یہ پہلا جواب. دوسرا جواب بھی آپ ذہن میں رکھیں. ہم نے جو کہا نا غیر متناہی میں قلت و کثرت کا تصور نہیں, وہ جانب عدم تناہی, جانب عدم تناہی. تو ادھر سے تو شروع ہو رہا ہے نا, 1 سے اور 10 سے ہم نے سلسلہ, اس جانب عدم تناہی وہ قلت و کثرت کا تصور نہیں ہے. بات سمجھے. ہم نے جو کہا نا غیر متناہی میں جناب وہ کمی بیشی کا تصور نہیں, جانب عدم تناہی تصور نہیں ہے.
بات ہے ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب بتائیے یہ جو خردلہ ہے اس کے تمام اجزاء موجود بالفعل ہے نہیں ہے نا؟ جو پہاڑ ہے اس کے تمام اجزاء موجود بالفعل ہے، اس کے اندر ہے نا، وہ مل کے تو خردلہ بنا اور مل کے پہاڑ بنا. سمجھے بات کو؟ یہاں ایک اور بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بھئی فلاسفہ یہ نہیں کہتے تمام اجزاء موجود بالفعل ہیں، فلاسفہ کہتے ہیں بھئی ان کو تقسیم کرتے جائیں تو لا الہ نہایت تقسیم ہوتی جائے گی، یہ کہتے ہیں. ذہن میں رکھیں وہ جو لا الہ نہایت تقسیم ہوگی، وہ جو اجزاء غیر متراہی تقسیم سے حاصل ہوں گے وہ ابھی موجود بالفعل ہے نہیں ہے، ابھی تو موجود بالفعل ہے نا. تو پھر وہ اجزاء غیر متراہی موجود بالفعل ہوئے اس رائی کے دانے کے اندر اور پہاڑ کے اندر. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو لہذا بات ذہن میں رکھے. یہ کہا جاتا ہے بھئی اس کی الا ما لا نہایت تقسیم کے وہ قائل ہیں، اجزاء لا مترایہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں. بات یہ جتنے بھی وہ اجزاء مانتے ہیں ان کے وجود کے وہ قائل ہیں. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ رائی کے دانے میں جتنے اجزاء ہیں جو تقسیم غیر مترائی کے بعد حاصل ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہیں نہیں ہیں، سارے کے سارے اسی کے اندر ہیں، تو موجود بالفعل ہوئے. جو اجزاء ہیں وہ موجود بالفعل ہیں، جتنے بھی ہیں مترائی ہیں غیر مترائی ہیں، جتنے بھی ہیں وہ موجود بالفعل ہیں. رائی کے دانے میں بھی اور پہاڑ میں بھی جتنے بھی ہیں وہ موجود بالفعل ہیں. تو لہذا جب سارے کے سارے موجود بالفعل ہیں تو اب قلت اور کثرت کا تصور کہاں سے آیا؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھے. یہ کہا بھائی جو اعتراض کیا بھائی ہم بھائی قلت و کثرت کا تصور مترائی میں ہوتا ہے غیر مترائی میں نہیں ہوتا، تو اس پر یہ اعتراض بھائی مرتبہ اعداد کو 1 سے تصور کیا جائے، سلسلہ اعداد کو اور سلسلہ اعداد کو 10 سے تصور کیا جائے تو 10 والا اصغر ہے اور 1 والا اکبر ہے. تو اس کا پہلا جواب ہم نے یہ دیا کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ غیر مترائی بمانا موجود بالفعل میں ہے، غیر مترائی بمانا لا تکفی عند حد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ چائے پیے. نمبر 1. نمبر 2 ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ غیر مترائی میں قلت و کثرت کا تصور نہیں، جانب عدم تناہی. یہ ایک سے ادھر سے تو یہ ہے ہی متناہی، یہ سلسلہ اس جانب غیر متناہی ہے، اس جانب غیر متناہی نہیں ہے، اس جانب تو متناہی ہے. یہ سلسلہ آغاز ہے ایک، تو غیر متناہی کیسے ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو لہٰذا یہ سلسلہ آغاز ایک، اس سلسلہ آغاز سے 10 درجے بعد ہے، 10 11. توجہ ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو غیر متناہی کو میں قلت و کثرت کی نفی کی ہے وہ جانب عدم تناہی قلت و کثرت کی نفی کی ہے. یہ جو جانب یہ جو ہے نا وہ جانب عدم تناہی ہے ہی نہیں سمجھو بات. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 2 جواب ہم نے اس کے دے دیے. یہاں پر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے بھائی جو ہے فلاسفہ اس کو کیا مانتے ہیں، ان سب کو موجود بالفعل نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے ہیں بھئی یہ تقسیم لا الہ نہایہ چلتی رہتی ہے. بات یہ کہ تقسیم کے بعد جتنے بھی صدیوں میں بھی بھلے اجزاء حاصل ہوں تو اس وقت رائی کے دانے میں ہیں نہیں ہیں، موجود بالفعل ہے نا، وہ اجزاء سارے موجود بالفعل ہیں، پہاڑ کے اجزاء سارے موجود بالفعل ہیں. ٹھیک ہے؟ تقسیمات لا متناہیہ سے حاصل ہونے والے اجزاء لا متناہی اس کے اندر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تقسیمات لا متناہیہ سے حاصل ہونے والے پہاڑ کے اجزاء لا متناہی اس کے اندر ہے، تو موجود بالفعل ہے. تو موجود بالفعل کے مقابلے میں آئے گا. اگر غیر متناہی تو کمی بیشی کا تصور ہی نہیں ہے. نہیں سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہے. مزید بات آگے اعتراض کرے گا تو وہاں پر بھی کریں گے انشاءاللہ. جی. والثاني أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته وإلا لما قبل الافتراق، فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزأ، لأن الجزء الذي تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه لازمت قدرة الله تعالى عليه دفعا للجزء، فإن لم يمكن ثبت المدعى والكل. وہ بعد میں پڑھتے ہیں. اور کل ضعیف دلیل پر پیش کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں اللہ کے بندے. تو دوسری جو وجہ ہے زیادہ مشہور وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ جسم کے اجزاء کا جو اجتماع ہے وہ لذاتی ہی ہے یا لذاتی نہیں ہے. جسم جو مجتمع الاجزاء ہے اجتماع لذاتی ہی ہے یا لذاتی نہیں ہے. اگر آپ کہیں لذاتی ہی ہے یعنی جسمیت کی ذات کا تقاضا ہے اجزاء کا اجتماع، تو جو ہے
تو پھر ذہن میں رکھیں جسم میں افتراق اس کو قبول کرنا ہی نہیں چاہیے. جیسی جسم کو جدا کریں افتراق کریں وہ فنا ہو جانا چاہیے, معدوم ہو جانا چاہیے. معدوم تو نہیں ہوتا, سمجھے بات کو. تو یہ دلیل ہے کہ جسم کے اجزاء کا جو اجتماع ہے وہ لذاتی نہیں ہے. سمجھے بات کو. جب لذاتی ہی نہیں ہے تو اب یہ اجتماع و افتراق, توجہ رکھنا, جسم کے اجزاء کا اجتماع و افتراق وہ تحت قدرت ہوا, تحت قدرت باری ہوا. سمجھے بات کو. جب یہ تحت قدرت باری تعالیٰ ہوا تو اب ذات باری تعالیٰ قادر ہے اجزاء کو جمع کرنے پر اور اجزاء کو جدا کرنے پر. اب ذات باری تعالیٰ نے اجزاء کو جیسے جمع کیا جدا کر دے, جدا ہونے کے بعد جو جز حاصل ہوئے, اجزاء حاصل ہوئے. سوال یہ ہے کہ یہ مزید انقسام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر آپ کہیں کہ نہیں کرتے تو وہی یہ جز لا یتجزا, سمجھے بات کو. اور اگر مزید انقسام کو قبول کرتے ہیں تو ہم نے تو کہا تھا نا کہ جتنے اجزاء ہیں ان سب کو جدا کر دیا ذات باری تعالیٰ نے, سمجھے. مزید وہ منقسم کیسے ہو سکتا ہے جبکہ متصور یہ مفروض یہ کہ تمام تر اجزاء کو جدا کر دیے جتنے اجزاء ممکنہ تھے. سو ماننا پڑے گا کہ انقسام ایک سلسلے تک پہنچ کے رک جاتا ہے اور وہی جزء لا یتجزا ہے. اس سے جو حاصل ہوں گے وہ اجزاء لا یتجزا حاصل ہوں گے. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. بات یہ کہ جسم میں جو اجتماع ہے وہ لذاتی ہی ہے, لذاتی نہیں ہے. سمجھے بات کو. یہ لذاتی کی بات اس لیے کی تاکہ جب وہ فلاسفہ یہ نہ کہیں بھئی یہ لذاتی ہی ہے تو جو جسم کی ذات کا تقاضا ہے اس کے بارے میں کہیں کہ یہ تحت قدرت باری نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا. تو یہ فلاسفہ کی رائے کی وجہ سے لذاتی کی نفی کی ہے. ٹھیک ہے. جسم کے اجزاء کا جو اجتماع ہے لذاتی ہے, لذاتی نہیں ہے. لذاتی تو نہیں ہے, یعنی اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے. ذات کا تقاضا نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے جسم مفترق ہو جاتا ہے, اس کے اجزاء جدا جدا ہو سکتے ہیں. پانی ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو, 10 حصوں میں تقسیم کر لو, 50 حصوں میں تقسیم کر لو. ایک گلاس پانی ہے, ایک ایک قطرہ الگ کر دو, تو معلوم پڑا کہ یہ جو اجتماع تھا اس کی ذات کا تقاضا نہیں تھا. جب ذات کا تقاضا نہیں تو پھر اجتماع و افتراق تحت قدرت باری. ٹھیک ہے. اجتماع و افتراق تحت قدرت باری. ذات باری تعالیٰ نے اجزاء کو جوڑا, ذات باری تعالیٰ اجزاء کو مفترق کر دے, سارے اجزاء کو جدا کر دے. ہو گئے جدا. جب اجزاء جدا ہو چکے تو اب جو اجزاء حاصل ہیں, سوال یہ کہ وہ مزید جدا ہو سکتے ہیں یا نہیں, انقسام ہو سکتا ہے یا نہیں. اگر کہ نہیں تو یہی جزء لا یتجزا ہے. اور اگر کہیں کہ ہو سکتا ہے, مزید انقسام ہو سکتا ہے, تو خلاف مفروض لازم آ رہے. ہم نے کیا کہا تھا؟ جتنے انقسامات ممکنہ تھے رب نے کر دیے. کا تحت قدرت ہے نا. جتنے انقسامات ممکنہ تھے وہ چونکہ تحت قدرت تھے اس لیے ہو گئے, تو ہونے کے بعد مزید کیسے منقسم ہو سکتا ہے؟ بات سمجھی نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ جسم کے اجزاء کا اجتماع نہیں جسم کی ذات کی وجہ سے, ورنہ نہ قبول کرتا افتراق کو. جب لذات ہی نہیں تو پھر تحت قدرت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تخلیق فرمائے جسم میں افتراق اس جز تک جو منقسم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جز جس میں ہم متنازع ہیں اگر ممکن ہو اس کا افتراق لازم آئے گی ذات باری تعالیٰ کی اس پہ قدرت. کیوں؟ عجز کے دفع کے لیے, ورنہ ذات باری تعالیٰ کو عاجز ماننا پڑے گا. ممکن ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے عجز کے دفع کے لیے. اور اگر ممکن نہ ہو مدعا ثابت. ٹھیک ہے, آگے پھر پڑھیں گے.